اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسلیما۔ پچھلے دو دروس سے ہم کچھ واقعات کو ذکر کر رہے ہیں، اب ہم ان واقعات کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ ایک تو ہم نے سریہ عاصم بن ثابت کو ذکر کیا، اس کے بعد ہم نے ابو سفیان کی اس سازش کو ذکر کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کی گئی کہ نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا جائے۔ تو خیر، ان دو واقعات کے بعد پھر ہم بئر معونہ کی طرف بڑھیں گے، جس کو سریہ قرا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ واقعہ غزوہ احد کے 4 ماہ بعد صفر کے مہینے میں پیش آیا۔ ایک شخص جس کا نام تھا ابو برا، جو ملاعب الاسنہ کے نام سے مشہور تھا، یعنی کہ نیزوں سے کھیلنے والا، کیونکہ یہ بڑا ماہر تھا نیزوں کا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سرکار نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے نہ تو یہ دعوت قبول کی اور نہ اس پہ کسی ناراضگی کا اظہار کیا، بلکہ حضرت کے ارشادات سننے کے بعد اس نے عرض کی کہ اگر آپ اپنے صحابہ کی ایک جماعت اہل نجد کی طرف روانہ کریں، یعنی یہ ناردرن ایریاز جو ہیں، یہ سعودی عرب کو آپ جو ماڈرن سعودی عرب آپ سمجھ لیں، اس کی جتنا بھی نارتھ ہے اور یہ عراق، یہ سارا نجد کا علاقہ کہلاتا تھا۔ نجد کا مطلب ہے اونچائی کا علاقہ، تو یہ اونچائی کا علاقہ تھا، تو اس نے کہا کہ نجد کی طرف بھیجیں، وہ انہیں اسلام کی قبول کرنے کی دعوت دیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ شاگرد جب ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے تو وہ اسلام کی طرف ضرور آئیں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انی اخشى علیہم اہل النجد، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں نجد والے انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اس نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ میری پناہ میں ہوں گے، ان کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی تکلیف پہنچانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابہ میں سے 40 افراد کا انتخاب، اچھا بعض مورخین نے، ہسٹورینز نے، بعض محدثین نے، حدیثوں کو جمع کرنے والوں نے ان کی تعداد 70 تک بتائی ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں ان کی تعداد 70 بتائی گئی ہے۔ اچھا، اسی طرح علامہ ابن قیم نے اسی تعداد کو صحیح قرار دیا ہے۔ خیر، بہرحال جو کوئی بھی تعداد ہو، بہرحال یہ تعداد کثیر تھی صحابہ کرام کی۔ تو مبلغین اسلام کی اس جماعت کی قیادت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت منظر بن عمر کو، جو کہ انصاریوں میں سے تھے، ان کو نامزد فرمایا، اور اس جماعت میں کئی ممتاز صحابہ کرام شامل تھے، جن میں سے ایک تو حضرت حارث بن سمہ ہے، جن کی جابازی کے کارنامے آپ غزوہ احد میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح حضرت حرام بن ملحان ہے، اسی طرح عروہ بن اسماء بن الصلت السلمی ہے، اسی طرح نافع بن بدیل ہے، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ چرواہے ہیں عامر بن فہیرہ، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی غار ثور کے 3 دن کے قیام میں مسلسل صبح دودھ پہنچایا کرتے تھے، اور اپنی صبح ارلی مارننگ اپنے بکریوں کو چرانے کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جو غار میں خبر پہنچاتے تھے کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے، ان کے قدموں کے نشان اپنے ریوڑ سے مٹاتے چلے جاتے تھے۔ اس طرح کی کئی خدمات حضرت عامر بن فہیرہ کی موجود ہیں۔ تو یہ وہ چند نام ہیں، اس کے ساتھ اور بھی بہت بڑے بڑے صحابہ کرام کے نام موجود ہیں۔ تو خیر، بہرحال اس جماعت کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب فرمایا کہ یہ لوگ جائیں اور اہل نجد کو اسلام کی دعوت دیں۔ آخر یہ لوگ ابو برا کی معیت میں روانہ ہوئے، یعنی ابو برا کے ساتھ روانہ ہوئے، اور چلتے 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 یہ لوگ معونہ نامی ایک کنویں کے پاس جا کر اترے۔ یہ کنواں جو ہے وہ بنی عامر قبیلے کے علاقے اور بنو سلیم کے حرے کے درمیان واقع ہے۔ تو یہاں پر یہ لوگ اترے اور انہوں نے اپنے خیمے وغیرہ لگائے، اور بڑے اطمینان سے یہ سارے لوگ وہاں بیٹھ گئے۔ اور صحابہ کرام کی اس جماعت کے بارے میں آپ کو کچھ اور بھی چیزیں بتاتا چلوں کہ یہ جو جماعت تھی نا، یہ بڑی نہایت مقدس اور پاک باز جماعت تھی۔ دن کو یہ لوگ لکڑیاں چنتے اور شام کو فروخت کر کے اصحاب صفہ کے لیے کھانا لاتے، اور شام کو حصہ درس قرآن میں اور کچھ حصہ قیام اللیل اور تہجد میں گزارتے۔ یعنی ان کی اللہ تعالیٰ، اب ان کی شان دیکھیں آپ کہ دن بھر محنت کرتے
اور محنت بھی کس کے لیے کرتے؟ اصحاب صفا کے لیے کرتے، اور اس کے بعد رات کو بیٹھ کے ان سے علم بھی حاصل کرتے اور اللہ کی عبادت بھی کرتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ یہ ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ خلوص ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے، خلوص نہیں ہے، ہماری عبادتوں میں حاضری نہیں ہے۔ ہم عبادتوں میں کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں سختیاں آ گئی ہیں، ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو اپنے ذکر میں مرکوز فرمائے، اور اللہ ہماری سختیوں کو، دلوں کی سختیوں کو دور فرمائے، اور وہ صرف ذکر اللہ سے آتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے میں ذکر کرتا ہوں یہاں پر کہ کبھی ایسا ہو کہ آپ کو عبادت میں سختی محسوس ہو، کہ آپ کے دل میں تھوڑی سی سختی ہے، تو یا رحمان کا ذکر کریں، اور اپنا معمول بنائیں کہ نماز سے پہلے بیٹھ کر یا رحمان کا ذکر کریں 5، 10، 15، 20، 40، 50، 100 دفعہ، جتنا ٹائم ہے آپ کے پاس، اور اپنے ذہن میں یہ نام رکھیں اللہ کا، اور اپنے ذہن کو بھی اس ذکر میں مرکوز کریں اور اپنے دل کو بھی اس ذکر میں لگائیں، کیونکہ یا رحمان کا مطلب ہے وہ جو بے نیاز ہے، جو بڑا مہربان ہے، اور بالکل آپ ہر حال میں ہر کسی کو دیتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو اس کی عبادت نہیں کرتا، سب کو دیتا ہے۔ تو جب اس نام سے آپ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، تو اللہ پھر آپ کے ذہن کو دنیا کی تمام فکروں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی کنسنٹریشن صرف اللہ پر ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تو آپ نے اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ جو تو سب کو دیتا ہے، ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو سب کو دیتا ہے، میری مشکلوں کو بھی دور فرما۔ جب اللہ کا نام لے کے اللہ کے ذکر کر لیا تو بس وہ دور کرے گا، تو پھر ساری کنسنٹریشن نماز میں رہے گی انشاءاللہ۔ بہرحال، اور صحابہ کرام کی اس جماعت کے بارے میں آپ کو کچھ اور بھی چیزیں بتاتا چلوں کہ یہ جو جماعت تھی نا، یہ بڑی نہایت مقدس اور پاک باز جماعت تھی۔ دن کو یہ لوگ لکڑیاں چنتے اور شام کو فروخت کر کے اصحاب صفا کے لیے کھانا لاتے، اور شام کو حصہ درس قرآن میں اور کچھ حصہ قیام اللیل اور تہجد میں گزارتے۔ یعنی ان کی اللہ تعالیٰ، اب ان کی شان دیکھیں آپ کہ دن بھر محنت کرتے، اور محنت بھی کس کے لیے کرتے؟ اصحاب صفا کے لیے کرتے، اور اس کے بعد رات کو بیٹھ کے ان سے علم بھی حاصل کرتے اور اللہ کی عبادت بھی کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انصار میں سے 70 آدمیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو یہ وہ 70 آدمی تھے جو اس سریے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ کہا کہ رات ان کو ڈھانک لیتی تو وہ مدینے سے معلم اور استاذ کے پاس آتے، اور رات کو جاگتے اور رات بھر قرآن پڑھتے پڑھاتے، بس ذکر اللہ میں لگے رہتے۔ جب صبح ہوتی تو جس کے پاس طاقت ہوتی وہ جا کر لکڑیاں جمع کرتے اور فروخت کرتے اور میٹھا پانی خریدتے، اور جس کے پاس گنجائش ہوتی وہ بکریاں چراتے، دودھ دھوتے، ان کی دیکھ بھال کرتے۔ وہ لوگ اللہ کے رسول کے کمروں سے وابستہ رہتے، کوئی خدمت ہوتی، کوئی کام ہوتا تو بجا لاتے۔ یہ مقام تھا ان لوگوں کا۔ ایک طرف تو اصحاب صفا سے علم سیکھتے، دن بھر کام کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی خدمت ہو تو وہ بھی بجا لاتے۔ تو جو خادم رسول ہو، جو اللہ کے رسول کے نجی کاموں کو کرتا ہو، سوچو اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ یہ ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ خلوص ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے، خلوص نہیں ہے، ہماری عبادتوں میں حاضری نہیں ہے۔ ہم عبادتوں میں کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں سختیاں آ گئی ہیں، ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو اپنے ذکر میں مرکوز فرمائے، اور اللہ ہماری سختیوں کو، دلوں کی سختیوں کو دور فرمائے، اور وہ صرف ذکر اللہ سے آتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے میں ذکر کرتا ہوں یہاں پر کہ کبھی ایسا ہو کہ آپ کو عبادت میں سختی محسوس ہو، کہ آپ کے دل میں تھوڑی سی سختی ہے، تو یا رحمان کا ذکر کریں، اور اپنا معمول بنائیں کہ نماز سے پہلے بیٹھ کر یا رحمان کا ذکر کریں 5، 10، 15، 20، 40، 50، 100 دفعہ، جتنا ٹائم ہے آپ کے پاس، اور اپنے ذہن میں یہ نام رکھیں اللہ کا، اور اپنے ذہن کو بھی اس ذکر میں مرکوز کریں اور اپنے دل کو بھی اس ذکر میں لگائیں، کیونکہ یا رحمان کا مطلب ہے وہ جو بے نیاز ہے، جو بڑا مہربان ہے، اور بالکل آپ ہر حال میں ہر کسی کو دیتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو اس کی عبادت نہیں کرتا، سب کو دیتا ہے۔ تو جب اس نام سے آپ ذکر کرتے ہیں اللہ کا،
تو اللہ پھر آپ کے ذہن کو دنیا کی تمام فکروں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی کنسنٹریشن صرف اللہ پر ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تو آپ نے اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ جو تو سب کو دیتا ہے، ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو سب کو دیتا ہے، میری مشکلوں کو بھی دور فرما۔ جب اللہ کا نام لے کے اللہ کے ذکر کر لیا تو بس وہ دور کرے گا، تو پھر ساری کنسنٹریشن نماز میں رہے گی انشاءاللہ۔ بہرحال اچھا، اس سے ایک اور بات کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور ایک اور بات کا سبق بھی ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی نظر ہوتی تھی حالات پر کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ کس راؤٹ سے جائیں گے۔ اس سے پتا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ کا کتنا خیال ہے کہ ان کے راستے کی تمام منزلوں کو بھی آپ جانتے تھے کہ یہ کن کن منازل سے ہو کے جائیں گے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کون سا رستہ لیں گے۔ دوسری بات جو ہم کو اس چھوٹی سی ایک اسٹیٹمنٹ سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ راستے میں بھی دین کا کام ہوتا رہے، اس لیے جس کو دین کی تبلیغ ہو سکے اس کو ہو جائے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ایسے لوگوں کو چنتے بھی تھے جو اس کام کو بہترین سر انجام دے سکیں۔ تو اسی لیے حضرت انس بن مالک کے ماموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پک کیا اور ان کو سفیر بنایا اس قبیلے کے سردار کی طرف۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ شخص جو ہے عامر، یہ ابو برا کا ریلیٹو ہے، تو یہ شاید مسلمانوں کے ساتھ اپنی سخت دلی کے باوجود تھوڑی نرمی برتے اپنے رشتے کی وجہ سے، کیونکہ اس کا رشتہ دار جو ہے وہ ضامن ہے، اس کا جو چچا ہے وہ ضامن ہے اس جماعت کا، تو شاید اپنے چچا کا خیال کرے اور ان پہ کوئی ظلم نہ کرے۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام اقدامات فرمائے۔ تو خیر، بہرحال حضرت حرام بن ملحان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط دیا اور کہا کہ عامر بن طفیل کے پاس آپ نے جانا ہے جب آپ بئر معونہ پہنچ جائیں۔ تو یہ خط لے کے عامر بن طفیل کے پاس حاضر ہوئے، اور عامر بن طفیل نے خط دیکھنے سے پہلے ایک شخص کو ان کے قتل کا اشارہ کیا، اور ابھی اس بدبخت نے خط بھی نہیں دیکھا، اور جب خط ملا تو خط کو اس نے بالکل اگنور کر دیا، یعنی اس نے خط پڑھنا گوارا تک نہ کیا، اور اس بندے کو اشارہ کیا کہ پیچھے سے آ کے جو ہے وہ حرام بن ملحان کو جو ہے وہ تم شہید کر دو۔ تو وہ بندہ پیچھے سے آیا، اور پیچھے سے آ کر اس نے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان، حضرت حرام بن ملحان کے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا نیزہ گھونپ دیا، اور اتنی شدت سے گھونپا کہ وہ چیرتا ہوا ان کے سینے سے باہر آ گیا اور وہ زمین پہ تڑپ کے گر پڑے۔ بھلا کوئی اپنے قاصد کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے کہ کوئی قاصد اس کے پاس آئے، کوئی سفیر اس کے پاس آئے، کوئی سفیر کے ساتھ بھی ایسے کرتا ہے؟ یعنی سفیروں کو تو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، یہ تو ایک جنرل لا ہوتا ہے کہ سفیروں کو تو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، سفیر تو پیغام لاتے ہیں، آپ پیغام لانے والے کو ہی مار دے رہے ہیں اس دشمنی کے باعث جو آپ کے دل میں ہے، یعنی ظلم کی انتہا ہے۔ اور جب حضرت حرام بن ملحان زمین پر گرے تو ان کی زبان سے جو حرف نکلے وہ تھے اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، اللہ تو بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، قسم ہے کعبے کے پروردگار کی، میں کامیاب ہو گیا۔ اب عامر تو بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یار یہ کون لوگ ہیں کہ میں نے اس کو قتل کر دیا، میں نے اسے مار دیا، یہ کہہ رہا ہے میں جیت گیا۔ اب اس کی سمجھ میں نہ آئے بات۔ خیر، بہرحال یہ شہید کر دیے گئے، اور اس بے دردی اور صفاقی سے شہید کر دیے گئے۔ تو اس طرح حضرت انس بن مالک کے ماموں شہید کر دیے گئے، اور حضرت انس بن مالک کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے ام سلیم، یہ ام سلیم کے بھائی تھے۔ تو عامر بن طفیل نے اپنے قبیلے بنو عامر کو اپروچ کیا کہ وہ صحابہ کرام پہ حملہ کریں اور انہیں قتل کر دیں، لیکن عامر کے چچا ابو برا کے ان مسلمانوں کو پناہ دینے کی وجہ سے بنی عامر نے عامر بن طفیل کی مدد سے انکار کر دیا۔ تو عامر بن طفیل نے اپنے قبیلے سے نا امید ہو کہ بنو سلیم کی شاخیں عوسیہ، رعل اور زکوان، ان تینوں کو اپروچ کیا، اور ان تینوں شاخوں نے یا ان تینوں قبائل نے عامر بن طفیل کی مدد کے لیے حامی بھری اور صحابہ کرام کے اوپر حملہ کر دیا۔ اچھا، مسلمانوں کو تو اس بات کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے خیموں میں آرام سے بیٹھے یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ جب ہم آگے جائیں گے تو ہم کس طریقے سے اللہ کے اس دین کو پھیلائیں گے۔ اور ان مٹھی بھر مسلمانوں پر ان تین قبیلوں عوسیہ، رعل اور زکوان کے لوگوں نے حملہ کر دیا، اور جبکہ وہ اپنے خیموں میں بیٹھے تھے اور انہیں تہ تیخ کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں نے بھی جب یہ حملہ دیکھا تو
تو انہوں نے بھی اپنی تلواریں جو ہے وہ بے نیام کی اور ان کو لہراتے ہوئے ان سے ٹکرا گئے، لیکن چونکہ ایک منظم فوج تھی اور یہ بڑے انتظامی طریقے سے ان پہ حملہ آور ہوئے تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں تھے، تو انہوں نے مبلغین میں سے کسی کو معاف نہ کیا اور سب کو تہہ تیغ کر دیا۔ ان 70 کے 70 افراد کو انہوں نے ایک ایک کر کے شہید کیا۔ ایک شخص جن کا نام حضرت کعب بن زید النجاری تھا، یہ زخموں سے چور پڑے رہ گئے، لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ قتل ہو گئے ہیں تو ان کو چھوڑ کر آگے نکل گئے، اور اللہ نے ان کو بچانا تھا تو ان کو بچا لیا، اور 2 سال کے بعد جب غزوہ خندق ہوئی تو اس میں اللہ نے ان کو شہادت سے سرفراز فرمایا۔ جو لوگ ٹوٹل بچ گئے تھے نا وہ تو 3 تھے، وہ لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان میں تو حضرت کعب بن زید بچے جو انصاری تھے، جن کو انہوں نے اس لیے چھوڑ دیا یہ سمجھ کے کہ شاید مردہ ہوں، لیکن اللہ نے ان کی جان بچانی تھی، اور 2 اور لوگ تھے، ایک کا نام تھا منظر بن محمد اور ایک کا نام تھا عمر بن امیہ دمری۔ یہ دونوں جو ہے نا یہ بکریاں اور مویشیاں چرانے جنگل گئے ہوئے تھے، تو چونکہ ساتھ مویشیاں بھی ہوتے تھے کہ بھئی زیادہ راہ ہوتے تھے تو ان کو چرانا بھی پڑتا تھا، جب منزل پہ رکتے تھے تو آپ جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے کچھ لوگوں کو چراگاہوں کی طرف بھیج دیتے تھے، تو یہ دونوں چراگاہ میں گئے ہوئے تھے، تو یکایک ان کی نظر آسمان پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ بڑی غیر معمولی سی بات ہے، اور وہ پرندے جو انسان کا گوشت کھاتے ہیں، تو یہ سمجھے کہ بھئی ڈیفینیٹلی جو ہے نا کچھ ایسا کام ہوا ہے جس سے خون بہا ہوا ہے اور خون بہایا گیا ہے، اس لیے یہ پرندے یہاں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ جناب دوڑے اور یہاں پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ ان کے جتنے رفقا تھے وہ تو سارے کے سارے شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو اس وقت عمر بن امیہ نے کہا کہ چلو یار واپس مدینے چل کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو دغا ہو گئی۔ تو منظر نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں شہادت کی یہ مرتبہ نہیں چھوڑ سکتا، اور جناب انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور آگے بڑھے، اور ان کو دیکھ کے حضرت عمر بن امیہ بھی آگے بڑھے۔ منظر تو لڑ کے شہید ہو گئے اور عمر بن امیہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے عامر بن طفیل کے پاس لے گئے۔ عامر نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھئی میرا نام عمر بن امیہ ہے اور میں قبیلہ ضمر سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو عامر نے یہ کیا کہ ان کی پیشانی کے بال کاٹے اور انہیں آزاد کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عامر نے ان سے کہا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی نظر مانی تھی، تو میں نے کہا کہ کہاں غلام خریدوں گا اور پھر آزاد کروں گا، پیسے میرے ضائع ہوں گے، یہ مفت کا غلام ہاتھ آیا ہے، ان کو پکڑ کے آزاد کیا کہ میری ماں کی نظر پوری ہو گئی۔ بس اللہ نے جس کو بچانا ہو، بس یہی بات آتی ہے نا ساری، کہ اللہ نے جس کو بچانا ہو تو پھر اس کے لیے اللہ خود ہی مواقع پیدا کرتا ہے۔ اچھا، پھر یہی عامر کہتا ہے کہ جب حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو یہ عامر بن طفیل نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون آدمی ہے کہ جس کو میں نے قتل کیا یا قتل کروایا؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی عامر بن فہیرہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا تم اس کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ کہا واللہ میں نے اس سے پہلے یہ عالم نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا۔ کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی لاش جب گرا دی گئی، اس کو جب شہید کر دیا گیا تو وہ آسمان اور زمین کے مابین اٹھایا گیا، یہاں تک کہ آسمان نیچے رہ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبار بن سلمہ عامر بن فہیرہ کے قاتل ہیں، وہ خود اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے عامر بن فہیرہ کے نیزہ مارا تو اس وقت ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ اے اللہ تیرا کرم ہے، فزت واللہ، اللہ تو نے مجھے مراد کو پہنچا دیا۔ کہتا ہے میں سن کر بڑا حیران ہوا اور میں نے کہا کہ یہ کیسی مراد کو پہنچنا ہے، اسے تو بڑی صفاقی سے میں نے مارا ہے۔ ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر اس نے یہ واقعہ بیان کیا تو ضحاک نے فرمایا کہ مراد یہ تھی عامر بن فہیرہ کی کہ مجھ سے اللہ نے جنت دے دی۔ یہ سن کر میری مراد پوری ہو گئی۔ تو جب یہ ساری بات اس شخص نے سنی نا، جبار بن سلمہ نے، تو یہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے اسلام لانے کا باعث یہی شخص عامر بن فہیرہ ہے کہ اس کو میں نے دیکھا کہ جب میں نے اس کو شہید کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو آسمان پہ اٹھا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ صحابی رسول ہیں، ہم کتنے عمل کر لیں ہم ان کے عمل کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے جس خلوص سے کام کیا ہے، جنہوں نے محمد مصطفیٰ کی خدمت کی ہے، کوئی لاکھ کوشش کر کے بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔
انشاءاللہ پھر اگلے درس میں قنوت نازلہ کا ذکر ہوگا، اور اس بات کا ذکر ہوگا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں واقعات کی خبر ملی تو آپ نے کیا حکمت عملی اختیار فرمائی۔ پھر اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ قنوت نازلہ اور 4 ائمہ کرام یہ کہ اس میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے، امام مالک کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، امام احمد ابن حنبل کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، امام ابو حنیفہ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور امام شافعی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم اگلے درس میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔